العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ناموں کو، اپنے صفات کو، اپنے افعال کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے فقہ القلوب، اور اس کا نام کیا ہے؟ موسوعۃ فقہ القلوب، موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنت. وہ کتاب جو دلوں کی فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے اور جو قرآن اور سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہے. مصنف نے اس کی یہ تفصیل بتائی ہے. مصنف اس کے کون ہیں؟ وہ ہیں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری. ہمارے ساتھ جو ساتھی شریک ہیں آج، ان میں سے اگر کوئی ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے آج پہلے دن جوائن کیا ہمارے ساتھ تو وہ چیٹ میں لکھیں تاکہ ہم یہ دیکھتے جائیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مسلسل ساتھی شریک ہو رہے ہیں. تو جو ساتھی آج جن کی پہلی کلاس ہے وہ چیٹ میں ضرور بتائیں کہ آج وہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تاکہ انشاءاللہ ہم کہیں مزید کسی انٹروڈکشن کی ضرورت ہے تو ان کو کرواتے رہیں انشاءاللہ. اچھا جناب، ہم اس کی بک 4 پر ہیں اس وقت، اور بک 2 سے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اللہ و صفات ہی شروع کیے تھے. بک 1 اس کا جو ہے انسائکلوپیڈیا تھا، جو کہ اس کی دیباچہ تھا، سوری انسائکلوپیڈیا نہیں بلکہ اس کا وہ دیباچہ تھا جسے آپ کہیں گے. اور بک 1 سے ہم نے پھر اسماء اور صفات، مقدمہ جسے آپ کہیں گے، بلکہ بک 1 مقدمہ تھا. بک 2 سے ہم نے اسماء اور صفات پڑھنے شروع کیے، اور اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہیں اسماء اور افعال پڑھ رہے ہیں، نام اور ان کے کام. ٹاپک ہمارا جو ہے فقہ اسماء اللہ و صفات ہی کے تحت ہی ہم اس وقت جو باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے فقہ صفات اللہ و افعالہ. تھوڑی سی یہ ترتیب اس لیے بتاؤں کہ یہ ماشاءاللہ بک کئی والیوم سے مشتمل ہے، اور پہلا والیوم جو ہے ابھی تو ہم اسی کی کچھ مختلف بکس جو کہ اللہ تعالیٰ نے پرنٹ کی ہیں ان میں سے بک 4 کو پڑھ رہے ہیں. تو جناب آج جو ہم لیسن پڑھیں گے اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ کو جو پچھلے ہفتے کا ہوم ورک دیا گیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، آپ کی اس پر رائے لے لیتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کیا. اس دوران ہمارے اور ساتھی بھی جوائن ان کرتے جائیں گے. آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو کہ ہوم ورک ہم 2-3 ویک سے آپ کو یہی ہوم ورک دے رہے ہیں تاکہ آپ ذرا اس کو کرنے کی عادت ڈال لیں، اپنا بڈی بنا لیں، میسج کو شیئر کر لیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ میں سے کون ساتھی شیئر کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا اس ہفتے، کوئی خاص بات کی ہو تو بتائیے. اپنا نام لیجیے اور اپنا مائک کھولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام لیجیے. میرا نام زنیرہ ہے. جی زنیرہ فرمائیے.
اچھا سب سے پہلے تو میں نے زیادہ تو پریپریشن نہیں کر سکی, تھوڑا پڑھا کیونکہ میں نے 2-3 اور بھی جگہ پہ کلاسز جوائن کی ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑا سا شیئر کروں گی انشاءاللہ جتنا میں کر سکی. یہی کہ اس میں جو میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہوم ورک تھا ہمارا, اس کے بعد ہم جو چلے ہیں اس میں جو پارٹ آیا, اس میں مجھے ایک چیز بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نعمتیں ہمارے اوپر اتاری ہیں, ہر نعمت یعنی کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی, وہ جب انسان اس کو اگنور کرتا ہے کہ مطلب وہ نعمت ہوتی تو نعمت ہے لیکن وہ ہم اسے شمار ہی نہیں کرتے نا. ہمیں بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں ان کو ہم شمار کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ہم بالکل ایک ایٹم کی جتنی یا پوائنٹس ہوتے ہیں یا ڈراپلیٹس ہوتے ہیں, ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی, اتنی آسائشیں یعنی کہ ہمیں دی ہیں. بالکل. تو آپ تو نے اس حوالے سے کسی سے کچھ شیئر کیا؟ میں نے اپنے نہیں, ابھی میں نے صرف اپنے آپ سے اتنا شیئر کیا کہ وہ جو ایک ہوم ورک ہمیں دیا گیا تھا, اس نے مجھے لٹرلی اس ایک لائن نے, جو آپ کے ہوم ورک کا 7th پوائنٹ تھا کہ اپنا محاسبہ کریں اور وہ چیز بتائیں کہ وہ آپ کے اندر کون سی برائی ہے جو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہے. وہ لٹرلی میرے لیے چیز اتنی زیادہ ڈسٹربنگ تھی کہ میں اتنا زیادہ سیلف انالیسس کرتی رہی اور کتنی ساری چیزیں میرے دماغ میں آئیں کہ یہاں یہ پوائنٹ ایسا ہے, یہاں یہ پوائنٹ ایسا ہے, شاید یوں ہوتا ہو, شاید میری اس چیز سے ایسے ہوتا ہو یا ہوا ہو. یقین مانے اس ایک لائن سے مجھے کوئی 5 دن سے رونا بھی آ رہا ہے کہ میں نے اتنا سیلف انالیسس کرتی بھی ہوں, لیکن وہ صرف ہوم ورک کی ایک لائن سے میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کرتی رہی ہوں کہ مجھے اب یہ چیز میں نے پھر نوٹ ڈاؤن کیے, یہ بات مجھے نہیں کرنی, یہ چیز مجھے نہیں کرنی, ایسے چیز مجھے اپنے اندر ہی ختم کرنا ہے, یہ میرے ویک پوائنٹس ہیں, ان کو ختم کرنا ہے تاکہ میری اس چیز سے اگر کہیں کوئی اور فتنے کا شکار ہو رہا ہے تو وہ نہ ہو. بارک اللہ فیکی. بہت خوشی ہوئی مجھے اس بات پر کہ آپ نے اس کو اتنا سیریسلی لیا, کیونکہ اپنی ذات کا محاسبہ کرنا سب سے مشکل کام ہے. دوسروں کے لیے بہت تو مشکل مسئلہ کام. ڈال لیتے ہیں بالکل نا, لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی. بارک اللہ فیکی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تھامے رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع دے, اور آپ کو لوگوں کی ضرور خیر کا. انشاءاللہ. آمین آمین آمین. تو آپ نے تھینک یو فرسٹ سو ٹائم مچ. یہ کورس جوائن کیا ہے زنیرہ؟ جی میں نے کورس فرسٹ ٹائم جوائن کیا, لیکن میں فرسٹ کلاس سے ہی لے رہی ہوں, آپ کے ساتھ ہی ہوں میں فرسٹ کلاس گڈ, سے الحمد للہ. خوشی ہو رجسٹرڈ رہی. ہاں اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے, میں نے بیچ میں آپ کو سچ بات بتاتی ہوں 3-4 دفعہ مجھے ایسے لگا آئی شوڈ کوئٹ, مجھے رجسٹریشن ودرا کرا لینی چاہیے, کیونکہ میں نہیں کر پا رہی, مینیج نہیں کر پا رہی. ماشاء اللہ میرے 4 بچے بھی ہیں, اور الہدا کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے. لائک when in 2004 جب سمر کیمپس ہوتے تھے F8 میں تب سے جوائن کیا ہوا میں نے الہدا کو. کیا چیز سے رک گئی آپ کوئٹ کرنے سے؟ وہ یہ لائن مجھے جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوم ورک جب سامنے آیا نا, میں نے کہا نہیں کچھ نہیں سیکھوں گی, کچھ نہ کچھ تو سیکھ جاؤں گی, کچھ میں مارکس نہیں لوں گی, مجھے A گریڈ نہیں لینا, لیکن میرے اندر شاید جو ویک پوائنٹس ہیں, نیگیٹو پوائنٹس ہیں, وہ تو پازیٹیو ہو جائیں گے نا. میں ٹاپرز میں نہیں آتی. میں نے ایک اور بھی کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے, لائک میں 1 night ڈیلی کا ترجمہ اور تفسیر وہ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ. میں قرآن سے بس ان ٹچ رہنا چاہتی ہوں تاکہ اس فتنے کے دور میں جتنا ہو سکے اللہ اپنے خیر بچوں زنیرہ, کو آپ نے پھر گھبرانا بھی. جی جب تک باجی کا مائک بہتر ہوتا ہے, اگر آپ میں سے کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہے ہوم ورکس میں سے تو وہ کر سکتا ہے. جی میں بشرا یاسمین. جی بشرا. جی باجی یہ پیج نمبر ہے 353 پہ, تو اس کی جی جو یہ والی آیت ہے نا, وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ أَخْذُهُ مُؤْلِمٌ وَإِعْقَابُهُ مَوْجِعٌ,
یہ والی جب آیت سنی تھی نا، اس کی ٹرانسلیشن اس کو جب دیکھا تو اتنا زیادہ دل میں خیال ہے کہ کتنی زیادہ غلط ورڈز ہم یوز کرتے ہیں، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ہم بہت سارے ورڈ ایسے بول جاتے ہیں کہ ہاں اللہ کے پاس جاؤں گی تو اللہ سے پوچھوں گی ایسا کیوں کیا. اس وقت جو شرمندگی ہوئی ہے سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم لا علمی میں نہ سمجھی میں ایسے ورڈز بول جاتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی احساس ہی نہیں ہوتا. احساس ہی نہیں ہوتا. اور بالکل. چیز بھی بہت زیادہ مجھے ہلایا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اتنی میں نے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس قسم کے کوئی ورڈز اگر میں بولوں بھی تو آپ میری اصلاح بھی کر دیں. اور پھر میرے پاس میری بچی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس کو بھی یہ بات بتائی. میں کہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم لاشعوری طور پہ بھی اور بعضوں کا نہ سوچتے ہوئے بھی یہ چیزیں ہم بول جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا مطلب ایک سزا کے طور پہ بھی ہو سکتی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ کا شکر ہے بالکل. اس چیز نے مجھے بہت نہ ہم بولیں اور نہ ہم سنیں. وہ ہے نا اس میں لا جی بالکل ایسے یسمعون ہی ہے. فیہا لغوا ولا تأثیما الا سلاما سلاما. تو یہ کہ نہ ہم بولیں نہ ہم سنیں انشاءاللہ. اچھا، الحمدللہ اور کوئی بہت اچھا ساتھی ہوا. شیئر کرنا چاہے گا؟ بشرا نے تو بہت پیاری بات کی. جی رخسانہ. رخسانہ، ہاں جی. ایک صرف کہتی ہے اس میں جو عربی عبارت ہے جی هو سبحان الذي انبأ رسوله وارسله الى عباده انبأ الخلق بما ينفع وما يضرهم فی کتابی وَيُمِّ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا پیار کہ اپنے رسولوں کو اس نے بھیجا، خبر دی کہ اس کے بندوں کے لیے کیا چیز ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز جو ان کے لیے نقصان دہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان فائدہ سب کچھ بتا دیا، اس کے بعد بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے دور رہے تو اس میں ہماری کمی ہے. یہ سب چیزیں میں نے اکثر 2-3 دن سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹے ہمارے بہویں ہم میں بٹھا کے نا قلب کی چیزیں شیئر کرتی ہوں، چھوٹی باتیں بتاتی ہوں. اچھا، آپ نے کبھی غور کیا کہ جتنا ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں یا دل میں بات آ رہی ہوتی ہے، جب اس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اور کلیئرٹی آتی جاتی ہے، اور اینگلز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے. کبھی محسوس کیا آپ نے یہ بات؟ جی جی سبحان اللہ. اچھا، اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک آپ کے لیے گیسٹ اسپیکر ٹاک ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اب وہ شیئر کریں، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ ہم بقیہ پروگرام کا جو حصہ ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اب ہم ذرا اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الہی آمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں اور یہ توفیق دے رہے ہیں کہ ہم اس کورس کی ابتدا کر رہے ہیں. اللہ کے خوبصورت نام. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیعبدون کا مطلب جو بیان کیا جاتا ہے تفاسیر میں، لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانے. تو اللہ کے ناموں کی معرفت حاصل کرنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اشرف العلم ہے، یعنی تمام علوم میں سب سے زیادہ افضل، جلیل القدر، سب سے اشرف علم جو ہے نا، وہ ہے اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال کا علم. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ علم ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم خود کو بھی تب پہچان پاتے ہیں جب ہم
اللہ کو پہچانتے ہیں. خالق کو پہچانتے ہیں تو مخلوق کی سمجھ آتی ہے. اللہ کی معرفت کے بغیر ہم ایسے ہیں جیسے کوئی مردہ ہو، اور ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں اصل حقیقت تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے، ہم اپنی پریشانیوں کا حل جان ہی نہیں پاتے، اور اسی طرح قبروں میں اتر جاتے ہیں. علم جو ہے وہ دل کی غذا ہے، کھانا پینا جسموں کی غذا ہے. تو کھانے پینے سے زیادہ ہمیں اس معرفت کی ضرورت ہے، اس علم کی ضرورت ہے. وہ بدن کے لیے ضروری ہے، یہ روح کے لیے ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کا علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے سوا کا بھی علم ہو ہمیں، یعنی کائنات کا علم. یہ باقی جو علوم ہیں اس کے تابع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں ہر چیز کا رب ہے، اس کا بادشاہ ہے. اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا، اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ہر علم کی بنیاد ہے. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اس کے سوا سب کو پہچان لیا. اور یاد رکھیں، جو اپنے رب کے بارے میں جاہل رہتا ہے وہ باقی چیزوں کے بارے میں اور بھی زیادہ جاہل ہوتا ہے. اور چرنے والے جانور ایسے انسان سے بہتر ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں، ہدہد اپنے رب کو پہچانتا تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ سورج کو سجدہ کریں تو اس نے پریشان ہو گیا وہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک رب کو چھوڑ کے یہ سورج کو سجدے کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ نے اسی مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اسی وجہ سے وحی نازل ہوئی، اسی وجہ سے رسول بھیجے گئے. آسمان اور زمین اسی لیے قائم ہے، جنت جہنم کو بھی اسی وجہ سے پیدا کیا گیا. تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے، اپنے رب کی ذات، صفات، افعال کا علم. اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ایمان باللہ کا ایک رکن ہے. ایمان باللہ کے ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں. اللہ کی ہستی پر ایمان، نمبر 1. نمبر 2 اللہ کی ربوبیت یعنی رب ہونے پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی الوہیت، الہ ہونے پر ایمان، جس کی وہ الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، کہ یعنی ہم عبادت کرتے ہوئے اللہ کو کہ ایک سمجھیں، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں. نمبر 4 اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، یعنی اللہ کے نام سب سے اچھے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں اللہ کو پکارنا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور دعا عبادت ہے. تو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کس نام کے ساتھ دعا کرنی ہے. مثلا ہم بخشش چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے یا غفور اغفر لی، اے بخشنے والے مجھے معاف کر دے. ہم رحم چاہ رہے ہیں تو یہ تو نہیں نہ کہیں گے یا قہار ہم پہ رحم کر، کہ اے قہر والے مجھ پہ رحم. ہم کہیں گے یا رحیم ارحمنی، اے رحیم مجھ پر رحم فرما. یا حفیظ احفظنی، اے حفیظ میری حفاظت فرما. تو ہم یہ جان لیں گے کہ اللہ سمیع ہے، وہ میرے رونے بھی سن رہا ہے، وہ میری آہیں بھی سن رہا ہے. اللہ البصیر ہے، وہ میرے بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ لطیف ہے، بہت ہی باریک بین ہے، باخبر ہے. تو یہ سب سے اعلیٰ اور اشرف علم ہے اللہ کے اسماء و صفات کا علم. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کو جاننا کیوں ضروری ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد آیت 19 میں آتا ہے، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. علم ہونا ضروری ہے. پھر یہ پہلا فائدہ، یعنی یہ پہلی اہمیت ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے. دوسری ایمان میں اضافے کے لیے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. شیخ تو عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ کے اسماء حسنہ پر ایمان لانا اور اس کی معرفت حاصل کرنا توحید کی تینوں اقسام ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات کو شامل ہے. یہ اقسام ایمان کی روح اور خوشی ہیں. یہ ایمان کی اصل اور اس کی انتہا ہے. لہٰذا جب بندہ اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کر لے گا تو اس کا ایمان زیادہ ہوگا، یقین قوی ہوگا.
ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو ان ناموں کو نہیں پہچانتا اور بس صرف مجمل طریقے پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کو بس پتا ہے ہاں اللہ کے کچھ نام ہیں۔ نمبر 3، زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانے، جیسے مجاہد نے اس کی شرح کی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت اور اس سے مانگنے کے لیے سورۃ مریم میں آتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا، سو اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر خوب جمے رہو، صابر رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اس سے مانگو گے تو اس کے اچھے اچھے ناموں سے کا ذریعہ دے کر، وسیلہ دے کے مانگو گے، اور دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ نمبر 5، اس پہچان کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ یہ پہچان کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا، تو مجھے بخش دے۔ رب اس نے کہا یعنی اذنب ذنبا، یا اللہ میں نے گناہ میں اذنبت ربی اذنبت، اے میرے رب میں نے گناہ کیے ہیں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا، اس کے رب نے کہا میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یعنی یہ علم ہونے پر کہ اس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے، معاف کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، بس میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر بندہ جتنی دیر چاہا رکا رہا، پھر اس نے گناہ کیا، اس نے کہا یا اللہ میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر دیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر ایسے ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا، اب جو چاہے عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے گناہ کرے، اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ ایسا ہی پلٹ پلٹ کر مجھے پکارتا ہے، یعنی رب کو پکارتا ہے اور اس اللہ کے اچھے ناموں کا واسطہ دے کے اس سے بخشش طلب کرتا ہے، تو یہی کرتا رہے گا اور اس کی بخشش ہوتی رہے گی۔ نمبر 6، ان ناموں کا احصاء کر کے جنت کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں یعنی 1 کم 100، جو شخص ان کو محفوظ رکھے گا، ان کا احصاء کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے من حفظها دخل الجنہ، کہ جو ان کی حفاظت کرے گا، ان کو محفوظ کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا کیا ہوتا ہے؟ ایسا یہ ہوتا ہے کہ ان کو نمبر 1 پہلا مرتبہ گننا، شمار کرنا، نمبر 2 معنی اور دلالت کو سمجھنا، نمبر 3 ان کے ساتھ دعا کرنا، یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ یہ ہے ایسا، صرف 99 نام یاد کر لینا ایسا نہیں ہے، ان کے مطابق عمل کرنا، ان کے ساتھ دعا مانگنا، یہ کام ہے کرنے والا۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے، اس کی توفیق دے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو علماء ہیں نا، علم والے، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جن کو اللہ کا علم ہے، اللہ کے احکام کا علم ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب کرے۔ نمبر 2 جو اللہ کو جانتا ہے مگر اس کے احکام کو نہیں پہچانتا، اس کو نہیں پتا اللہ کا حکم کیا ہے، یہ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ جو اللہ کے احکام کو تو جانتا ہے مگر اللہ کو نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا اللہ کون ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں یہ مرتبہ نصیب کرے کہ جس کو اللہ کا بھی علم ہے اور اللہ کے احکام کا بھی علم ہے، اور ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہماری سسٹر سباحت، ان کی ہم نے بات سنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے
چلے جی آج پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن. صفحہ نمبر 357 سے لے کے 361 تک ہمارا آج کا لیسن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کن ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. سب سے پہلے عظما تسکین نے ہاتھ کا ہینڈ ریز ہے. جی عظما آپ سنائیے، شروع کریں آج السلام کا علیکم. سبق. سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من وعلیکم الشیطان الرجیم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ساتھی عظما نے سلام کر لیا، اب بس باقی سب ساتھیوں نے شروع کرنا ہے. جی عظما. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا تَمُتُّ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو سبحان الذي ٹھیک ہے عظما، بس عظما جزاک اللہ خیر. بس چند لائنیں جو ہے نا ایک ایک پیراگراف سنانے کیونکہ باقی سب ساتھیوں کو موقع ملے. جزاک جی اللہ ٹھیک. خیر، آپ نے ٹھیک سنایا ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں ماریا، آپ سنائیے. وهو سبحانه الذي سخر لعباده كل ما ينفعهم ويصلحهم في حياتهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ٹھیک ہے. ظاہرتوں و باطنتوں ومن الناس. اچھا یہ دیکھیں یہ نا کل ما ینفعہم ویصلحہم، ہاں پہ پیش ہے، اس کو درست کر لیں، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جناب اب سنائیے سحر شنصاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَسِيرُ الْخَلَائِقِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَسِيرُ الْكَوَاكِبِ فِي السَّمَاءِ وَيَنزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَنزِلُ عَلَى الْوَحْيِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَيَنزِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اچھا اس میں دیکھیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يُسَيِّرُ الْخَلَائِقَ. ٹھیک ہے، یہ والا سنا رہی تھی نا آپ. یہ سب میں یسیر الکواکب آئے گا، وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ وَيُنَزِّلُ الْوَحْيَ وَيُنَزِّلُ الْمَاءَ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس کو کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے فرد آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرد مسعود آپ سنائیے. فرد مسعود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَنزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يُبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَيُجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صفاً صفا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بس ٹھیک. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَنزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ. اور اسی طرح دیکھیں وَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. رخسانہ آپ سنائیے. رخسانہ یاسمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَ الَّذِي يَنزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. نہیں یہ نہیں، اس سے نیچے والی لائن. وَهُوَ سُبْحَانَ الَّذِي أَنبَتَ الزُّرُوعَ وَالْأَشْجَارَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا الثَّمَرَاتِ أَنبَتَ أَصْلَ الْبَشَرِ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا. ٹھیک ہے گڈ. یار رخسانہ جس طرح آپ نے آیت کو بہت
ایک ایک کر کے سنبھل کے پڑھا ہے نا. ایسی آپ عربک پڑھیں گی تو انشاءاللہ مسٹیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں منہا ثمراتی وا انبتت، واو مس ہو گیا تھا. اور ذرا شروع سے پڑھیں جو آپ نے جہاں سے لائن شروع کی تھی. وهو سبحان الذي یہیں رک انبت جائیں، یہی مسٹیک ہے. سبحان الذي سوری گڈ الذی ہوگا مت کیا وهو تھا اب آپ نے سبحان ٹھیک ہے. الذي ماشاءاللہ. بس انبت الذرول والاشجار بس بس واخرج ٹھیک ہے. بس رخسانہ جی جزاک اللہ. اصل میں ٹائم مجھے سب کو لینا ہے نا، تو دل تو میرا کرتا ہے آپ لوگ سے سنوں، لیکن تھوڑا تھوڑا سن رہی ہوں. جی امی حبیبہ آپ پڑھیے. وهو سبحانه الكريم الذي أنعم على الناس بالدين وما جعل عليهم في الدين من حرج فلم يكلفهم بما لا يطيقون أو يطالبهم بما لا يستطيعون لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سیاج اللہ سے دوبارہ پڑھیں. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد ٹھیک کر لیا آپ نے. اسی طرح دیکھیں الا ما اتا، ما ذرا مد کو مکمل کریں. اور ایک ورڈ دیکھ لیں فلم یکلفہم بما لا یطیقون، یہاں پر پیش ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فائزہ امجد آپ پڑھیے. وهو سبحانه العزيز الكريم الذي أعد الجنة للمؤمنين وأعد النار للكافرين ويسر هؤلاء للجنة وخذل أولئك فصاروا إلى النار. آگے پڑھو احسنت، جزاک اللہ خیر. پہلے اتنا ہی رہنے دیں، پھر آگے انشاءاللہ دوبارہ موقع ہوا تو ہم پڑھیں گے. ہمیرا آپ پڑھیے. جی باجی. وهو سبحانه الذي ينظر إلى القلوب ويمتحنها بما شاء وينزل السكينة في قلوب المؤمنين ويقذف الرعب في قلوب الكافرين. ٹھیک ہے آگے پڑھو. بس اتنا ہی. روبینہ آپ پڑھیے. میں ایک راؤنڈ لے لوں پھر دوبارہ آ جاؤں گی آپ لوگوں کی طرف. روبینہ کہیے، آپ پڑھیے. وهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عددا من الأقوال والأعمال والأشياء والأموال والذرات والقطرات والحركات والسكنات والأنفاس والأرواح. ٹھیک ہے فسبحان ماشاءاللہ. بس جزاک اللہ خیر. خالدہ آپ پڑھیے. خالدہ زبیر. جی. وهو فسبحان الخالق العظيم القادر الحكيم العزيز العليم الذي يفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ٹھیک ہے گڈ. ولا يعجزه ولا يعجزه باقی ٹھیک يعجزه. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لا باس انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت سے رکھے. وردہ آپ پڑھیے. وردہ خالد. تجميع أسماء الله عز وجل دالة على أوصاف كماله وهي مشتقة من الصفات وهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى. ٹھیک ہے الحمدللہ. ایمان آپ پڑھیے. جی رومانہ میرا نام ہے. الحمدللہ میں نے ایمان دانش. وهو سبحانه الملك الذي يملك كل شيء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ایک لائن اور پڑھ لیں. وهو سبحانه العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ٹھیک ہے گڈ. فریال آپ پڑھیں. فریال عادل. وهو سبحانه البارئ الذي برأ الخلق وأوجدهم بقدرته وهو الرزاق الذي يرزق من يشاء الغفار الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء العفو الذي يعفو عمن يشاء من عباده. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سربت آپ پڑھیے.
وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل ويفتح لهم أبواب الرحمة والرزق وهو سبحانه العليم الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ٹھیک ہے، بریرہ آپ پڑھیے. جی. وهو سبحانه الرب الذي يربي عباده ويقوم بأمرهم في الدنيا والآخرة وهو سبحانه الشكور الذي رکے بریرہ، دو لفظ دیکھیں، الرب الذی یربی عبادہ اور دوسرا ہے وَيَقُومُ. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے اگلی. وهو سبحانه الشكور الذي يضاعف الحسنات ويمحو السيئات الذي يشكر اليسير من الطاعات ويعطي عليه الثواب الجزيل. ٹھیک ہے، عالیہ آپ پڑھیے. وهو سبحانه الخبير الذي يعلم أحوال الخلائق كلها في السماء والأرض وفي كل مكان وزمان وهو سبحانه الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وحفظ أعمال العباد كلها. ٹھیک ہے، سمیرہ آپ پڑھیے. سمیرہ سلطانہ. جی بچ. وهو سبحانه الرقيب الذي يراقب خلقه في جميع أحوالهم بالعالم العلوي والعالم السفلي وهو سبحانه عالم السفلی. ٹھیک، آگے پڑھیں. والعالم السفلى وهو سبحانه السميع والعالم السفلی. ٹھیک ہے، فی آ رہا ہے نا پیچھے، چلیں آگے پڑھیں. وهو سبحانه السميع الذي يسمع جميع أصوات الخلائق ولا يشغله سمع عن سمع. ٹھیک ہے، گڈ. بشرا آپ پڑھیں، بشرا یاسمین. جی. وهو سبحانه البصير الذي يبصر كل شيء العليم بحاجات العباد وما في صدورهم. وهو سبحانه الشهيد المطلع على جميع الأشياء ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها. اچھا یہی ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں ذرا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّهِيدُ دال پہ پیش ہے اور یہ علا ہے نا، تو دیکھیں علا جمیع الاشیاء ظاہرها وباطنها وصغیرها وکبیرها، سب میں زیر آئے گا. ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے. سدرا آپ پڑھیں. وهو سبحانه الغني الذي يرزق العباد كلهم ويغنيهم من فضله وهو سبحانه التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده. ٹھیک ہے، وهو سبحانه یرزق العباد کلہم. باقی ٹھیک ہے. اچھا اب کون پڑھے گا جی؟ سدرا عرفان آپ نے تو پڑھ لیا. شمیم اختر آپ پڑھیں. شمیم اختر. وهو سبحانه المحيط الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو سبحانه الهادي الذي يهدي من يشاء الذي هدى سائر الخلائق إلى مصالحهم. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی. صدف آپ پڑھیے، صدف بھٹی. وهو سبحانه الفاطر الذي فطر السماوات والأرض وفطر الناس على التوحيد وهو سبحانه الغالب الذي قهر كل مخلوق ولا يملك أحد أن يرد ما قضى وهو سبحانه الناصر. رک جائیں. الذي قهر كل مخلوق، اور اسی طرح ولا يملك أحد أن يرد ما قضى. باقی ٹھیک ہے. اسکا ہمدان آپ پڑھیے.
وهو سبحانه الناصر الذي ينصر رسله وأولياءه على أعدائهم وهو سبحانه المستعان الذي يعين عباده ولا يطلب العون من أحد. ٹھیک ہے، رسولہ اولیاءہ، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ، خوشی ہو رہی ہے، اتنی اچھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سب نے تیاری کی ہوئی ہے. مبین آپ پڑھیے، مبین اعجاز. وهو سبحانه الشافي الذي يشفي من كل آفة وآهة ومرض وهو سبحانه المحسن الذي يحسن إلى عباده بسنوف نعم على الدوام وهكذا في بقية الأسماء. اس کو دیکھیں، الذي يحسن إلى عباده بالصنوف النعم. ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، اب آپ پڑھیے فرد اظہر، آپ پڑھیے. قرآن سے فرد کا مائک نہیں کھل رہا. جی تو میرے پاس شو نہیں ہو رہا نا. کھل گیا، آپ پڑھیے. پر فرد شو نہیں ہو رہا ہے. کیا شو نہیں ہو رہا؟ باجی شو نہیں ہو رہا، باجی ابھی شو نہیں ہو رہا آگے. کیا چیز شو نہیں ہو رہی؟ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُحْسِنُ وَالْقُرْآنِ. باجی میرے پاس ابھی بک نہیں آئی ہے. اچھا کوئی بات نہیں، آئی تو میں کوشش کر لیں اگر یہاں سے پڑھ سکتی ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا نا. جی میں نے باجی ابھی بک نہیں آئی ہے میرے پاس نا، تو میں صرف میں اسے موبائل سے ہی پڑھ رہی ہوں. پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ پڑھ لوں گے پڑھیے باجی، میں پڑھ لوں گی باجی. باجی کوشش کر لیتی ہوں. والقرآن کلہ بیان جی باجی. والقرآن کلہ بیان الاسماء اللہ وصفاتہ وافعالہ وخزائن وعدہ بس یہیں رکے. ودینہ. فرد یہی رکے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی. میں کسی اور ساتھی سے پڑھاتی ہوں. آپ ماشاءاللہ الفاظ تو درست پڑھی، اعراب میں کہیں کہیں کریکشن کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب آپ سن کے لگا لیں گی نا اعراب تو اور اچھا ہو جائے گا. میں ابھی کسی ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ میرے پاس چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، توقیر آپ پڑھیے اس کو والقرآن سے. والقرآن كله بيان الأسماء الله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ودينه وشرعه وثوابه وعقابه. اچھا رک جائیں یہیں پہ. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہ پڑھ رہی ہیں نا، اب ذرا سے سیکوینس دیکھیں. وہ صفات ہی و افعال ہی و خزائن ہی و وعد ہی و عید ہی، تو اسی طرح و دین ہی، اس کو دین ہو نہیں کریں گے. و دین و ثواب ہی و عقاب ہی، لی آ رہے ہیں نا پیچھے، سب کو زیر دیتا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دیکھیے والقرآن اور قرآن، تو باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شہناز آپ پڑھیے آگے. جی شہناز محمد. جی. وَهَذِهِ بَعْضُ الْآيَاتِ الْمُبَيِّنَةِ الْأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَالدَّالَّةُ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَلَى جَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ وَالْآلَائِهِ وَإِنْعَامِهِ. ٹھیک ہے، گڈ. بس ایک ورڈ دیکھیے، یہ ورڈ توقیر نے بھی مس کیا تھا اور یہ ورڈ آپ نے بھی مس کیا. انہوں نے بھی لی اسماء اللہ ہی نہیں پڑھا تھا اور آپ نے بھی لی اسماء اللہ ہی نہیں پڑھا. یہ لی جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے، تو اسماء اللہ ہی نہیں بلکہ لی اسماء اللہ ہی. اسی طرح وہ احسان ہی کے بعد دیکھیں وَآلَائِهِ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تسنیم آپ پڑھیے آگے. آج ذرا ہمارا لیسن لمبا ہے، ہم ذرا یہی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا ڈسکشن کا موقع ملتا ہے. جی تسنیم. ذَلِكَ لِيَعْرِفُوا الْعِبَادِ رَبِّهِمْ وَيَعْلَمُوا عَظِيمَ قُدْرَتِهِ وَجَمِيلَ شَأْنِهِ وَيَقْدِرُوا حَقَّ قَدْرِهِ وَيَعْبُدُوهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ وَيَشْكُرُوهُ وَيَحْمِدُوهُ وَيَسْتَعْمِلُوا جَوَارِحِهِمْ
في طاعته وسنتهم وبذكره وثناء عليه. ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش ماشاءاللہ. اس کچھ الفاظ دیکھیے، وَذَلِكَ لِيَعْرِفَ الْعِبَادِ، اس کو لوگ دیکھیں، لِيَعْرِفَ الْعِبَادِ. اسی طرح آگے آئے اگلی لائن میں وَيَسْتَعْمِلُ جَوَارِحَهُمْ حَهُمْ، اور وَأَلْسِنَتَهُمْ نہیں ہے، وَأَلْسِنَتَهُمْ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آسان نہیں ہوتا عربی پڑھنا، اور سب کے سامنے پڑھنا اور مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی بہت اچھی کوشش ہے. چلیں جی، تسنیم آپ پڑھیے. تسنیم. میں نہیں پڑھا تھا تسنیم نے. اچھا آپ نے پڑھ لیا. اوکے، آپ کیا نام کے آگے مائک نہیں آ رہا تسنیم. تھا. تسنیم جی، تسنیم. نہیں، تسنیم جاوید. شاز تسنیم پڑھا تھا نا جاوید. پہلے. تسنیم جاوید. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر بینہن یہاں سے پڑھے نا، فالواجب علی کلی. فالواجب، اچھا، فالواجب علی کل مسلم ان یعرف معبودۃ الحق ویعرف امرہ التی یقترب بها الیہ ویعرف ما لہ بعد القدوم علیہ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر الذی ینبک للمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. تسنیم، آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے 3 بار سننا ہے آپ نے. محمد، سورۃ محمد کی آیت 19. اس میں کافی کریکشن کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی یہ ہے نہیں ملی اصل میں، اس وجہ سے شاید. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اسی طرح وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ اس کی 3 دفعہ اس کو سنیے گا. اور کچھ الفاظ دیکھیں، معبودہ الحق وَيَعْرِفَ أَوَامِرَهُ. اسی طرح يَتَقَرَّبْ بِهَا إِلَيْهِ اور بعد القدوم. کوئی بات نہیں، اگر اب بک کے بغیر بھی آپ نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن بک منگوا لیں تاکہ آپ اعراب اچھی طرح لگا سکیں انشاءاللہ. امتیاز آپ پڑھیے. امتیاز قاسم. وماذا يعرفون من دينه وسننه وأحكامه وماذا يجهلون. کنٹینیو کرو، آگے پڑھیں. وما في حياتنا من الدين وما الذي فقدناه. ٹھیک ہے، کس نے پڑھا یہ؟ میرے پاس مائک نہیں، مجھے میں کھلتا نظر آیا. نام بتائیں اپنا. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. تسنیم کا ہی مائک آن تھا ابھی. اوکے، ڈاکٹر فاطمہ آپ پڑھیے. وما الموجود في حياتنا من الدين وما الذي فقدنا ألا يستحي العباد من الرب الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصون. ٹھیک ہے، یہیں رک جائیں. وملذی اوپر کی لائن میں وملذی کو دیکھیں، اور یہاں دیکھیں الا یستحی العباد اور ویعافیہم. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. رومانہ آپ پڑھیے. رومانہ اختر. جی. الا یخافون من القادر الذی لا یعجزہ شیء وهم یبارزونہ بالمعاصی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے، شاہدہ پروین آپ پڑھیے. شاہدہ پروین. إن حقه تبارك وتعالى أن يدعى فلا يحصي ويذكر فلا ينسي ويشكر فلا يكفر ويعبد
وحده لا شريك له بما شرعه على لسانه ورسوله عالم یعنی للذین آمنوا. نہیں رک جائیں شاہدہ. دیکھیں اس میں سب ورڈ جو ہیں وہ پیش سے ہیں. ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر. اسی طرح لا شریک لہ بما شرعہ. ان کو دیکھ لیں, باقی انشاءاللہ ٹھیک کر لیجیے اس کو. ادیبہ صرف آپ پڑھیے. علم فہو سبحانہ الخالق سے. اچھا. فهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء وكما أنه المتفرد بالخلق وحده فكذلك هو المستحق للعبادة وحده دون سواه كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ٹھیک ہے, گڈ. فائزہ ملک آپ پڑھیے. فائزہ ملک نیکسٹ لائن پڑھیے. نیکسٹ لائن. واللہ عز و جل سے. جی. واللہ عز و جل هو الخلاق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا جی, سب نے پڑھ لیا, کوئی رہ تو نہیں گیا نا؟ سب نے پڑھ لیا الحمدللہ. میں ریشما رہ گئی. بس اب یہ ہے کہ کیونکہ 10 منٹ ہے ہمارے پاس تو جی میں ریشما رہ گئی, میرا نمبر نہیں آیا. چلیں ریشما ایک آپ پڑھ لیں, آگے کا پڑھ لیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي آپ نے خَلَقَ ہینڈ نہیں الْبَشَرَ. کیا تھا؟ میں کیا, اچھا بھی ہو گیا ہوگا, میں نے کیا تھا. کوئی بات نہیں, دوبارہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْبَشَرَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والله عز وجل وهو الذي. بس ٹھیک ہے, بس اتنا ہی. اب کیونکہ ہمارے پاس 10 منٹس ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. میں کچھ ہوم ورک دینا چاہوں گی آپ کو. دیکھیں آج کے لیسن میں بہت کچھ ڈسکس کرنے کے لیے ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں بس پہلے کچھ ہوم ورکس آپ کو بتاتی ہوں جو آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ. پھر اگر آخر میں ٹائم بچا تو ہم ضرور دیکھ لیں گے, آپ کی ریفلیکشنز بھی لے لیں گے. یہ نکالیں آپ 358 پیج 358 کے اوپر, جہاں یہ بات ہے نا کہ جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام شروع ہو رہے ہیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الَّذِي, یہاں سے نام شروع ہو رہے ہیں. الملک, العزیز, الباری, الرزاق, الفتاح, العلیم. یہ نام چلتے جائیں گے, ایک ایک لائن میں آتا جا رہا ہے. اور یہ پیج 359 تک جا رہے ہیں, اور وہاں وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُحْسِنُ الَّذِي, یہاں تک یہ نام ہے. ٹھیک ہے, 27 نام آ رہے ہیں یہاں پر. تو اب آپ نے ہوم ورک آپ کا یہ, اور یہ آپ کریے گا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. آپ کو ایک پکچر نظر آ جائے گی. آپ نے 2 کالم بنانے ہیں, ایک طرف آپ نے اللہ کا نام لکھنا ہے, مثلا الملک, اور اس کے آگے آپ نے اس کا جو کام ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے. الملک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو الملک ہے وہ دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے, اور چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے چاہتا ہے. اب یہ اس کا فعل ہے نا, یہ اس کا کام ہے. تو آپ نے اسماء اور افعال لکھنا ہے, اوپر ہیڈنگ اسماء اور دوسری طرف افعال. اور پھر اسی طرح آپ نے مثلا دوسرا نام جو ہے وہ ہے العزیز, وہ آپ نے ایک طرف لکھنا ہے, اور اس کے آگے لکھنا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. عربک میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سمجھ آ جائے گی, اور آپ نے ٹرانسلیشن لکھا ہوگا. ہم دیکھیں گے اگلی دفعہ آپ سے کچھ لوگوں سے سنیں گے آپ نے کیا نام لکھے. آپ اپنی ڈائری مینٹین کریں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس سے آپ کا پورا 2 پیجز کا انشاءاللہ ریویژن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ آئیے پیج آج میں نے کافی سارے ہوم ورک اتفاق سے ہی سوچ کے رکھے تھے کہ ہم نے لینے ہیں, تو ٹائم بھی کم ہے تو ہم پہلے ہوم ورکس پہ بات کرتے ہیں.
پیج نمبر 357 دیکھیے، جو ابتدائی پیج ہے، اس کی جو آخری 3 لائنیں ہیں نا، تھرڈ لاسٹ لائن، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ، یہاں سے ٹھیک ہے، اور یہاں سے لے کے وَالْأَنفَاسِ وَالْأَرْوَاحَ، یہ دیکھیں آپ کو فرسٹ پیج کی لاسٹ جو لائن ہے، تھرڈ لاسٹ لائن کی میں بات کر رہی ہوں، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَشْيَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالذَّرَّاتِ وَالْقَطَرَاتِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْأَنفَاسِ وَالْأَرْوَاحِ، یہ جو 2 لائنیں ہیں نا، ان سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے وہ گن گن کر رکھا ہوا ہے، ان کے نام لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال ہمارا یہ ہے، کن کن چیزوں کو اللہ نے گن گن کر رکھا ہے، ان کے نام لکھیے جو اس میں بتائے انہوں نے، صرف مصنف نے جو بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اس کے نیچے ایک اور سوال آپ لکھیے، کیا میں ان سب کو گن سکتی ہوں، اس کا جواب بھی لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم ہوم ورکس آپ کے گروپس میں بھی ڈال دیں گے، تو اگر آپ ابھی سن لیں، سمجھ لیں اس کو اچھی طرح، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین طریقے سے اس کا فہم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب آ جائیں آپ اس کے پیج نمبر 360 پہ آ جائیے۔ یہاں ہم نے 2-3 ہوم ورکس آپ کے لیے رکھے ہیں، پیج 360 پہ آئیے۔ اس میں آپ دیکھیں پیج 360 میں 3 چیزیں وہ اوپر بتا رہے ہیں، پیج نمبر 360 پہ اگر آپ نکال لیں کہ وَمَا الْمَوْجُ فِي حَيَاتِنَا مِنَ الدِّينِ وَمَا الَّذِي فَقَدْنَاهُ، اسی طرح سیکنڈ میں کہہ رہے ہیں أَلَا يَسْتَحِي الْعِبَادُ مِنَ الرَّبِّ، اور تھرڈ اس کی آگے بات کنٹینیو ہے، اور تھرڈ میں پوچھ رہے ہیں أَلَا يَخَافُونَ مِنَ الْقَادِرِ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ۔ یہ جو 3 لائنیں ہیں نا، ان 3 لائنوں میں آپ کے لیے ہم نے ہوم ورک نکالا ہے، اور وہ ہوم ورک یہ ہے، ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہے ہمارے پاس اور کیا نہیں ہے دین میں سے، ٹھیک ہے۔ غور کریں اس ہفتے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی بات چیت پر، حال احوال میں، کہ آپ کے پاس کیا دین میں سے ہے اور کیا دین میں سے نہیں ہے، اور ان 3 سوالوں کو کسی کے ساتھ شیئر بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے، شفق آپ ریفلیکشنز لے لیں، کوئی ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہیں تو۔ جی بالکل، مائکس آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، تو پلیز۔ جی شفق، یہ جو لاسٹ کوشچن دیا ہے استاذہ نے، تو یہ کیا ہے کہ کیا یعنی دین میں ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر پلیز۔ جی، ہوم ورک کے بارے میں نہ اتنا پریشان ہو، وہ انشاءاللہ گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کا سوال اس کے علاوہ ہو، یا کوئی بھی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں آج کے لیسن سے، جتنے بھی ساتھی جنہوں نے پڑھا، گو تھرو کیا، کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ نے اس کو آگے شیئر کیا ہو، اس پر سوچا ہو۔ جی، سدرا، فیرش، ایمان، عسکری، سب کے ہینڈز ریز ہیں۔ سرش بات کریں باجی؟ جی سیرش آپ بولیے۔ جی باجی، پیج نمبر 357 پہ یہ جو آیت الزمر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی انسانوں کو موت دیتا ہوں اور موت سے اٹھاتا ہوں، اور میں ہی چاہوں نیند دوں اور نیند روک لوں اور اس پہ موت کا حمل کروں۔ یہ والی بات میں نے اپنی آیت اپنی ڈائری میں لکھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ الطلاق کی اسی پیج پر فرما رہے ہیں کہ میں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اگر تنگی نہیں ہوگی تو آسانی کیسے آئے گی؟ ہر کام کے اندر تنگی ہے۔ تو یہ بھی میں نے اپنے عمل کے لیے یہ والی آیات اور اس کا پیراگراف لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھا کیا اس سے؟ کیا چیز تھی جس نے آپ کو جگایا کہ یہ کیا بات سامنے آئی ہے؟ یہ اس سے میں نے سمجھا اپنے یہ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے دین کا نعمتوں کے ساتھ، اور اس پہ پھر ہمارے لیے تنگی بھی رکھی ہے اور وسعت بھی رکھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی ہے جتنا بندہ
बर्दाश्त कर सकता है, उसके मुताबिक उसको कुव्वत दी है। तो इसलिए सुभान मेहनत अल्लाह। जरूर करनी है। मेहनत ज़रूरी है। मेरे भी ना एक बात जो है ना वो दिल में अटक गई है तदब्बुर की क्लास से, कि उसमें था कि मुशक्क़त को मारती है। तो अब मुझे भी कोई काम मुश्किल लग रहा हो ना, तो मुझे होता है बगैर मुशक्क़त के तो ये नहीं होने वाला। तो वो जब आप अपने आप को खुद खड़ा कर लेते हो ना कि बस करना ही करना है और मैंने ही करना है, तो फिर ये है कि बस अल्लाह का नाम लें और कर जाएँ, तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाता है। और कोई आप में से कुछ शेयर करना चाहें? जी, ईमान वादी आपका माइक भी ऑन हो गया है। जी, तो मैं सुमेरा? बात करूँ? जी, जी। हबीबा। ईमान जी, ईमान कहिए आप। वो रिफ्लेक्शंस का पूछ रही थी ना, तो ये मैंने हाईलाइट किया था कि मैं इंशाल्लाह अपनी डायरी में भी लिखूंगी। जो ये 57 पेज पे है ना, तब हुआ सुब्हानल्लज़ी यंज़िरु इला कुलूबी व यम्तहिना वाली लाइन। तो इसमें जो उन्होंने जी जी एक्सप्लेन जी किया ना कि आजमाइश है, अल्लाह ताला किसी भी चीज से आजमा लेता है, तो मतलब ये बड़ी एक खूबसूरत चीज थी कि वाकई में हम देखते नहीं है कि जो रिश्ते तो हमें बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें निभाना हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी बात जहाँ पे हमारा दिल खटक रहा है, तो उनके हक देना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, और फिर वो बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती है हमारे लिए। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी एक पॉन्डर करने की थी कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमें जिन रिश्तों के साथ कुछ थोड़ी सी खलिश है, उनको भी हम निभाने की कोशिश करें और वो हमारे लिए आमीन आजमाइश न बने। आमीन। उम्मे हबीबा, आप कुछ शेयर करना चाह रही थी? जी जी, ये 359 पे लास्ट लाइन है ना, तो आज का जो सबाहत जो उन्होंने बताया, और वो भी कहिए। इसी में माशाल्लाह ये लाइन मैंने नोट करके लिखी हुई थी कि मुसलमान पे वाजिब है कि वो अल्लाह को पहचाने, अपने माबूद को, ताकि वो अल्लाह के करीब हो सके और उसके अहकाम पे अमल कर सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अफजल इल्म के बिना पे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सिफात का जानना कितना जरूरी है, और यही मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, क्योंकि वक्त हमारा मुकम्मल हुआ, हम कुछ दुआएं मैं देख लेते हैं। डॉक्टर जरा नसीम दुआएं एक दिखाएं क्वेश्चन आप। पूछना चाह रही हूँ, छोटा सा प्लीज। जी फरमाइए। हाँ, मेरी क्वेश्चन ये है कि मैं इस क्लास में नहीं हूँ, तो मुझे ये जो आयत का पढ़ना जिसमें अराब लगाने हैं वो समझ नहीं आ रहा। बुक मैंने ले ली है, ये मैं कहाँ से तैयारी करा करूँ कि इसमें अराब सही लगा के पढ़ सकूँ? मैं समझाती हूँ आपको। इसका लेसन हम शेयर करते हैं ग्रुप में और लिंक शेयर करते हैं। अगर आपने रजिस्टर करा लिया है, आप ग्रुप में जी। शामिल हो गई होंगी, तो हम लिंक शेयर करेंगे। और अब पुराने लिंक्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको एडमिन बता देंगी, और वेबसाइट ठीक पे है। farhatashmi.com पे भी अपलोडेड है, सारे लिंक्स आपको बता देंगे। आप एडमिन से पूछें, आपको वो लेसन सुनने हैं, वहां से सुनकर आपने इंशाल्लाह सारे अराब लगाने हैं। ये सब साथियों ने ऐसे ही लगाए हैं, तो शफक आप इनको प्लीज गाइड कर दीजिएगा अलग से, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू अच्छा जनाब, जज़ाकल्लाह। चलिए हम जरा सा देखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप में होना जरूरी है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अच्छा जनाब, ठीक है। ये आपको जो दुआ नजर आ रही है ना सामने, ये आपका होमवर्क एक ये भी है। ये आपकी किताब जो है बुक 4, उसकी बैक साइड पे ये दुआ है। और उस्ताजा ने आज जो वो बात थी ना कि अल्लाह ताला ने गिन गिन के क्या रखा हुआ है, जो मैंने होमवर्क भी दिया है, उससे रिलेटेड है ये कि आपने इस दुआ को हर रोज एक बार मांगना है इस हफ्ते इंशाल्लाह। और खुसूसी तौर पे जब वो होमवर्क करना है ना कि अल्लाह ने क्या क्या गिन के रखा हुआ है, तो उसके साथ इंशाल्लाह एक दफा इस अल्लाह की हम्द कीजिएगा। माशाल्लाह, जिन याद है अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत फरमाए। नेक्स्ट दिखाई जी, इस्तिकामत भी नसीब फरमाए। बिल्कुल, नेक्स्ट दुआ दिखाएं। हम दुआ मांग लेते हैं कि अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। ए अल्लाह, मुझे ऐसे अमाल की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए। तो ये हमने दुआएं ऐप से आपसे शेयर किया, उसमें ये दुआ मौजूद है। दुआएं ऐप डाउनलोड कीजिए, अगले हफ्ते में बताइएगा कितने लोगों ने कर ली, वहां से याद कीजिएगा या पढ़िएगा। खैर के उसूल की दुआ हम मांग लेते हैं। बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाहुम्मा अस्तहदीका लिअरशदी अमरी व अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने मामलात में रुश्द और हिदायत की तलबगार हूँ, और अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह में आती हूँ। देखिए कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्तहदीका लिअरशदी अमरी। हमें कितनी ज्यादा जरूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मामलात में हमें हिदायत अता फरमाए। तो छोटी छोटी सी दुआएं हमने इसलिए निकाली हैं उस दुआएं ऐप से कि आप इसे इस हफ्ते मांगिए
اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر طلب کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جو آپ نے یہ سفر شروع کیا اس میں استقامت نصیب فرمائے, آپ کو لوگوں کا مددگار بنائے اور آپ کے ذریعے خیر بہت آگے تک پھیلائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.